الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت صدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اس دنیا میں سب سے قدیم اور سب سے پرانا مذہب اسلام، اسی لیے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ پاک نے ان کی تخلیق کس طرح فرمائی، انہیں کس طرح بنایا گیا اور کس طرح وجود عطا کیا گیا، وہ آپ نے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور اس دنیا میں انسانوں کو وجود عطا کرنا تھا، تو فرشتوں کو زمین پر آنے کا حکم دیا گیا کہ فرشتے زمین پر جائیں اور مختلف علاقوں سے مٹیاں اٹھا کر لائیں۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور زمین پر آ کر کے یہاں سے مٹی اٹھا کر لے گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک مجسمہ بنایا جائے۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ علم اللہ پاک نے فرشتوں کو خود دیا تھا۔ اللہ کے عطا کردہ علم کے مطابق فرشتوں نے پیر سے لے کر کے گردن تک کا حصہ بنایا، پیر بنائے، جسم بنایا، ہاتھ بنائے، کاندھے اور گردن بنائی۔ پھر اللہ پاک کا حکم ہوا کہ اب جسم کا یہ اوپر کا حصہ ایسا بنایا جائے کہ اس میں سوچنے کی، سمجھنے کی، فیصلہ کرنے کی، دیکھنے کی، سونگھنے کی، بولنے کی، چکھنے کی، سننے کی، یہ ساری صلاحیت موجود۔ فرشتوں نے عاجزی ظاہر کی کہ ہم نہیں کر سکتے، تو چہرہ اور سر اللہ پاک نے بنائے۔ ہمارا یہ چہرہ اور ہمارا یہ سر اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ جسم کے اس حصے کا احترام ضروری ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ اپنے بچوں کو یا خدا نخواستہ جھگڑا ہو گیا اور مار پیٹ کی نوبت آئی تو کسی کو چہرے پر اور سر پر مت مارو، اور آپ نے فرمایا کہ جسم کا یہ حصہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ جب مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ پاک نے اپنے امر کن سے اس میں روح پھونک دی۔ ہماری طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام دیکھنے لگے، بولنے لگے، سننے لگے، سمجھنے لگے، چلنے لگے، پورے جسم کا، ہاتھ پیر کا استعمال کرنے لگے۔ اللہ پاک نے حکم دیا فرشتوں کو کہ اسے آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے بلا کسی حیلہ اور حجت کے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، سنا اور سجدہ کیا۔ حالانکہ انہی فرشتوں نے حضرت آدم کا مجسمہ بنایا تھا، لیکن کسی فرشتے نے، کہنا تو دور کی بات ہے، اس تعلق سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ابلیس وہاں پر تھا جو فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور جنات و شیاطین ابلیس کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، سب نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے انکار کیا اور تکبر دکھلایا اور
انکار کرنے والوں میں سے تھا، اللہ کے حکم کی تعمیل سے اس نے انکار کیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ہمارا حکم تھا۔ تو اس نے عقل کا استعمال کیا، حجت کی، اور کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ سے پیدا کیا ہے، اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آگ میں علو ہے، بلندی ہے، آپ آگ جلاؤ، جب آگ جلتی ہے تو اوپر کی طرف اٹھتی ہے، اور مٹی میں پستی ہے، وہ نیچے جاتی ہے۔ تو اس نے اپنا بلند ہونا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا مٹی سے بنائے جانے پر ان کے پست ہونے کی دلیل دی کہ میں مرتبے میں بلند ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، میں آدم کو کیسے سجدہ کروں؟ انکار کیا، اور اسی انکار کی وجہ سے اللہ پاک نے ابلیس کو آسمانوں سے اتارا، زمین پر تا قیام قیامت رہنے کا حکم دیا۔ لیکن یہ ابلیس وقتاً فوقتاً آسمانوں پہ جایا کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا، ان کی باتیں سنا کرتا تھا۔ اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا تھا، اگر کوئی بات اس کے کان میں پڑ جاتی تو وہ زمین پر آ کر کاہن اور جادوگروں کو وہ بات بتایا کرتا تھا کہ دنیا میں یہ انقلاب آنے والا ہے، یہ تبدیلی ہونے والی ہے، کسی کو خوشی ملنے والی ہے، کسی کے یہاں اولاد ہونے والی ہے، کسی کا انتقال ہونے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، انقلابات زمانہ، کوئی بات بھی ہوتی تھی وہ کاہنوں اور جادوگروں کو بتاتا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ کاہن اور جادوگر لوگ شیطان کی اس ایک بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر کے اس کو وائرل کر دیا کرتے تھے، لوگوں میں چلا دیا کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے اس میں ایک بات وہ ہوتی تھی جو فرشتوں کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا ہوتا تھا، اور وہی بات شیطان ابلیس سن کر کے آیا، اس نے کاہن اور جادوگر کو بتایا، تو وہ لوگ اس سچ بات کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتے تھے۔ جب وہ سچ وجود میں آتا تھا تو لوگ اس کو دیکھ کر کے کاہن کی اس بات پر اعتماد اور بھروسہ کر لیتے تھے، اور اس ایک بات کے صحیح ہونے کے ساتھ بقیہ تمام غلط اور جھوٹ بات کو بھی سچ مان لیتے تھے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، ابلیس کا آسمانوں پر آنا جانا، فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن جب اللہ پاک نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا چاہا کہ آپ اس کائنات میں تشریف لائیں گے اور آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا جائے گا، اللہ پاک نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اب ابلیس آسمانوں پر نہیں آئے گا، اس کی آمد و رفت بند کر دی گئی، اور ستاروں کو مامور کیا گیا کہ اگر یہ آسمان پر آنے کی کوشش کرے تو ستارے اس کو ٹوٹ کر کے لگیں۔ ہم جو تاروں کو گرتا ہوا ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، اور ہم جسے شہاب ثاقب کہتے ہیں، یہ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل میں ہوتا ہے کہ جب ابلیس آسمان پہ جانے لگتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یہ ستارے اس کو مارتے ہیں، اس کو زمین پر گرا دیتے۔ یہ زخمی ہو کر کے کبھی تو مر جاتا ہے، کبھی تو مر جاتا ہے جو اور شیاطین ہوتے ہیں۔ ابلیس کو تو اللہ پاک نے قیامت تک کی زندگی دی ہے، لیکن جو زخمی ہو جاتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، وہ جنگلات میں آنے جانے والے لوگوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، جنہیں قول بیابانی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہونے والی تھی تو یہ ایک انقلاب اس دنیا میں آیا تھا، اور ابلیس نے اپنی تمام ذریت کو، شیاطین کو حکم دیا تھا کہ تم دنیا میں گھومو، دیکھو
کون سا ایسا کام ہوا ہے یا ایسی کون سی چیز وجود میں آئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر آنا جانا بند ہو گیا؟ تو جنات و شیاطین کی جماعتیں پوری دنیا میں گھومتی رہی، پھرتی رہی اور اس بات کو تلاش کرتی رہی کہ کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اب ہمارا آسمانوں پر آنا جانا بند ہو گیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، جنوں کی کوئی جماعت اس وقت مکہ مکرمہ کے آس پاس سے گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ قریب کے درخت پر جنوں کی وہ جماعت موجود تھی، انہوں نے قرآن کریم کو سنا اور وہ یہ سمجھ گئے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر آنا جانا بند کر دیا گیا۔ تفصیلی روایت ہے، بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی جماعتیں آئی۔ جیسے ہم انسان ہیں، ہم میں مسلمان بھی ہیں، اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو، قرآن کریم کو، دیگر ان تمام چیزوں کو جس کو ایمانیات کہا جاتا ہے ہم مانتے، اس پر یقین رکھتے۔ لیکن انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، دہریہ اور ناستک کہلاتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو انبیاء کرام کو نہیں مانتے، قرآن کریم کو نہیں مانتے، مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ اسی طرح جنوں میں بھی، شیاطین میں بھی اہل ایمان بھی ہیں اور مشرک و کافر بھی ہیں۔ ہم جس طرح 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ جن لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں جو اہل ایمان، ہمیں نہیں دکھائی دیتے۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یہ جنات تو شیاطین ہم سے ڈرتے ہیں، اسی لیے ہمارا سامنا نہیں کرتے، رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج اس مسجد میں بھی موجود ہوں، نماز جمعہ کے لیے آئے ہوں، لیکن آزو بازو میں ہم کو دکھتے نہیں ہیں۔ لیکن ہمارے بازو میں بیٹھا ہوا جو آدمی ہے وہ انسانی شکل میں جن بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کو انسان سمجھتے، وہ جن بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے انہیں یہ قدرت دی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت تو اختیار نہیں کر سکتے، لیکن پوری دنیا میں جس کی شباہت اختیار کرنا چاہیں اس کی شباہت اختیار کر سکتے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا بھی ہے، ہم کسی شخص کو کہیں دیکھتے ہیں اور اس سے جب کبھی ملاقات ہوتی ہے، تذکرہ ہوتا ہے، کہتے ہیں تم بھی تو تھے، تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ فلاں پروگرام میں تو میں تھا نہیں، میں نے خود دیکھا تھا آپ تھے، تو کہتا ہے میں تو تھا ہی نہیں، مجھے تو اس پروگرام کا پتہ بھی نہیں، میں تو گیا بھی نہیں تھا۔ تو وہ ہماری شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اہل ایمان ہے، نماز کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں، باجماعت نماز پڑھتے، اسی لیے جب نماز پڑھی جاتی ہے، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو سلام کے وقت سلامتی کی دعا کن لوگوں کے لیے ہے نیت کی جاتی ہے۔ ہم سیدھی طرف سلام پھیرتے ہیں تو جتنے مصلی ہیں دائیں طرف اور ان کے ساتھ جتنے اہل ایمان جنات ہیں ان کے لیے اور فرشتوں کے لیے ہم سلامتی کی دعا کرتے۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ اللہ پاک کی طرف سے سلامتی اور رحمتوں کا نزول ہو، تو یہ کس کے لیے؟ فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، نماز میں شریک جناتوں کے لیے۔ ہماری یہ نیت ہونی چاہیے۔ ہم جب بائیں طرف سلام پھیریں تو اس میں بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ جتنے فرشتے، جتنے انسان اور جتنے جنات بائیں طرف ہیں ان تمام کے لیے یہ دعا کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ پر سلامتی اور رحمتوں کا نزول۔ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اب ہم جب کسی مکان میں جائیں
مکان میں جائیں، ہمیں معلوم ہو نہ معلوم ہو کہ یہاں کوئی ہے یا نہیں ہے، ہم نے تالا کھولا، ظاہر بات ہے کہ ہمارا مکان ہو سکتا ہے، گوداؤن ہو سکتا ہے، کارخانہ ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی عمارت ہو سکتی ہے، ہمیں معلوم ہے اندر کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں سلام کرنے کا حکم دیا گیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور ان تمام لوگوں اللہ کے نیک بندوں پر جو یہاں ہیں۔ آپ سلام کرو کسی ویران گھر میں، کسی تعمیر میں جا کر کے، ہو سکتا ہے وہاں دوسری مخلوق ہو، آپ سلام کر لو گے، وہ آپ سے مانوس ہو جائیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے دشمن نہیں ہے، ہمارے خیرخواہ ہیں، ہمارے لیے دعا گو ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے سلامتی کی اور رحمت کی دعا کی ہے۔ اسی لیے کوئی نہ بھی ہو تو مکان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا چاہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر وہاں کوئی دوسری مخلوق ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ تکلیف نہیں دے گی، لیکن جواب اگر سنائی دے تو گھبرانا نہیں، ہو سکتا ہے وہ آواز سے جواب دے دے، ہم نے سلام کیا ہے، جواب دیں گے وہ، لیکن ہم کبھی سن نہیں پاتے، لیکن اگر وہ سنانا چاہیں آواز سے جواب دے دے تو سنائی دیتا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ وہ مخلوق ہم سے ڈرتی ہے، اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنائے۔ چھپتا کون ہے؟ چھپتا وہ ہے جو ڈرتا ہے، لیکن جب ہم ڈر جاتے ہیں تو پھر وہ ڈرانے لگ جاتے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، بلکہ اللہ ہی سے ڈرو۔ سبب کے درجے میں جو خوف ہوتا ہے اس کی حیثیت الگ ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے آدمی کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کائنات میں متصرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو جنات و شیاطین کا آسمانوں پہ آنا جانا بند کر دیا گیا، وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ پاک نے جب قرآن پاک نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اس کے تحت یہ فیصلہ کیا کہ اب جنات و شیاطین آسمان پر نہ جا سکے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے نزول کا فیصلہ کیا، فرشتوں میں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کے ذمے اور کاموں کے ساتھ ایک کام وحی کا پہنچانا بھی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اللہ پاک کے احکامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا۔ تو یہ قرآن کریم آسمانی کتابوں میں ایسی کتاب ہے کہ جس کی کتابت کے ساتھ خود اللہ پاک نے تلاوت بھی فرمائی، اسی لیے اسے کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام۔ حضور نے، اللہ پاک نے اس کی تلاوت کی، حضرت جبرائیل نے سنا، حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کے پاس تلاوت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور جب حضور قرآن کریم کی آیات یا سورت نازل ہوتی تھی تو قرآن کریم لکھنے والے لوگوں کو بلاتے تھے، کاتبان وحی کو، 5-7 لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے، حضور ان کو بلاتے تھے اور قرآن کریم کی جو آیات نازل ہوتی تھی وہ لکھواتے تھے۔ قرآن کریم لکھا گیا، مختلف لوگوں کے پاس بٹا ہوا تھا، جس نے جو لکھا وہ اپنے پاس محفوظ رکھا، ظاہر بات ہے کئی لوگ تھے، اور پھر ان کے پاس سے لوگوں نے بھی اس کو حاصل کیا۔ حضور کے زمانے میں قرآن کریم ایسا 2 دفتیوں کے درمیان نہیں تھا، جیسے آج ہمارے پاس چھپا ہوا لکھا ہوا 2 دفتیوں کے درمیان پورا کلام پاک ہے، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، اور میں نے پچھلے ہفتوں میں جنگ یمامہ کا تذکرہ کیا تھا۔ ایک جنگ ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، مسلمہ کذاب سامنے والے لشکر میں تھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کے پاس آیا، ملاقات کیا، اور اس نے کہا کہ میں ایمان قبول کر لوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی جگہ میں اللہ کا نبی رہوں گا۔
حضور نے فرمایا کہ یہ فیصلہ، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبی بناتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، میں کسی کو نبی اور رسول نہیں بنا سکتا۔ اور تم نے تو بہت بڑی بات کہی ہے، میرے ہاتھ میں یہ کھجور کی جو ٹہنی ہے، اگر تم ایمان لانے کے لیے اس کا بھی مطالبہ شرط کے درجے میں رکھو گے کہ یہ چھڑی مجھے دینی پڑے گی تو مجھے منظور نہیں، تم تو نبوت مانگنے کے لیے آئے۔ چلا گیا، اس نے تیاری شروع کر دی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کو مقابلے کے لیے بھیجا، اور جنگ یمامہ ہوئی جس میں بہت سارے ایسے صحابہ کرام شہید ہو گئے جو حافظ قرآن تھے۔ اب ظاہر بات ہے جن کو قرآن زبانی یاد تھا ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو محسوس کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے گزارش کی کہ ہمیں قرآن کریم کو یکجا کر لینا چاہیے، اکٹھا کر لینا چاہیے، اور اسے کتابی شکل دے دینی چاہیے۔ اگر اسی طرح دو چار جنگیں اور ہو گئی اور پھر اس میں اس طرح حفاظ کرام شہید ہو گئے تو قرآن کریم کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ عمر، جو کام میرے پیش رو ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم کیسے کریں گے؟ لیکن حضرت عمر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ ان کی طرف سے اصرار ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا۔ ان شرح اللہ صدری، اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا کہ ہاں یہ کام ہونا چاہیے۔ حضرت زید ابن ثابت، ابی ابن کعب، 6 صحابہ کرام کو بلایا گیا جو قاری قرآن کے نام سے جانے جاتے تھے، جنہیں حافظ قرآن بھی تھے اور قرآن کریم کے علوم سے واقف بھی تھے۔ ان کو ذمہ داری دی اور ان کو پابند کیا کہ اب قرآن کریم کو اکٹھا کرو۔ قرآن کریم کو اکٹھا کیا گیا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا بہت بڑا کارنامہ۔ اس زمانے میں جو قرآن کریم لکھا گیا، ایک ایک آیت کو قرآن کا جو لے کر کے اعلان کیا گیا کہ جس کے پاس قرآن کریم کی آیات سورت لکھی ہوئی شکل میں ہو وہ لے کر کے آئے۔ جب کوئی لے کر کے آتا تھا تو اس پر 2 گواہ لیتے تھے، 2 گواہ کہ تم نے یہ آیات جب لکھی حضور کے سامنے بیٹھ کر کے، تو گواہ کون تھا؟ جس کے پاس 2 گواہ تھے وہ آیات لی گئی، حتیٰ کہ پورا قرآن کریم اس طرح اکٹھا کیا گیا، کتابی شکل دی گئی۔ تمہید کافی لمبی ہو گئی۔ تو یہ قرآن کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یکجا کیا گیا، اکٹھا کیا گیا، اور جس طرح یہ قرآن کریم لکھا گیا ہے یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو قیامت تک اس میں تبدیلی کرنے کا حق نہیں۔ قرآن کریم میں جیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے گا۔ حالانکہ عربی رسم الخط کے اعتبار سے اگر دیکھو گے تو با ایک الگ حرف ہے اور اسم ایک الگ لفظ ہے۔ لکھا جائے گا تو با کے بعد الف لکھا جائے گا، پھر سین اور میم لکھا جائے گا، یعنی اسم اسی کے ساتھ با کو جوڑ دیا گیا، یہ بسم ہوا، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن قرآن کریم میں الف کے ساتھ بسم اللہ نہیں لکھا ہے، اس لیے قیامت تک کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس میں تبدیلی کرے۔ تو اس کا رسم الخط بھی توقیفی ہے، جیسا ہے قیامت تک ویسا ہی رہے گا، اس میں تبدیلی کا حق کسی کو نہیں ہے۔ یہ تو لفظ الفاظ کی بات ہو گئی۔ قرآن کریم کے جو معانی و مفاہیم ہیں اس میں بھی پھیر بدل کی کسی کو اجازت نہیں۔ بڑے سے بڑا عالم ہوگا، تنہا ہو یا اکیڈمی ہو، کسی کو اجازت نہیں ہے قرآن کریم میں کسی طرح کے تصرف کی۔ یہ آسمانی کتاب ہے اور قیامت تک اسی طرح من و عن رہے گی۔ اس کی تلاوت کرنا،
اس کو لکھنا، اس کو پڑھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا تمام مسلمانوں کی ایمانی ذمہ داری ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شک شبہ کرتا ہے تو اس کا ایمان داؤ پر ہے، ایمان داؤ پر ہے اس کا۔ پوری امت کا قرآن کریم کے رسم الخط کے توقیفی ہونے پر، اس کے معانی و مفاہیم کے متعین ہونے پر اجماع ہے۔ اسی لیے کسی مفسر کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے قرآن کریم کی کوئی تفسیر کرے، جس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، کہ اپنی رائے سے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ اور تفسیر کر لینا نہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے آیات کے جو معنی و مفاہیم بتائے ہیں اور صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، وہی متعین ہے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی تفسیر نہیں کر سکتے، اس کو تفسیر بالرائے کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آج تم جو بات کر رہے ہو سکتا ہے وہ ان معانی و مفاہیم سے مطابقت رکھتی ہو جو حضور اور صحابہ سے ہم تک پہنچائے، لیکن تمہارا یہ طریقہ غلط ہے۔ آج اگر تمہاری بات صحیح ہے تو کل غلط بھی ہو سکتی ہے۔ تو قرآن کریم میں تم اپنی رائے سے، اپنی عقل استعمال کر کے کوئی معنی متعین کرنا چاہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے منقول معنی و مفاہیم سے مطابقت نہ رکھتا ہو تو وہ رد ہے، مانا نہیں جائے گا۔ آج کی یہ بات میں نے بہت آسان کر کے آپ کو بتائی تاکہ قرآن کریم کی تاریخ آپ کو معلوم ہو جائے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا تھا، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں اسی قرآن کو سامنے رکھ کر کے اس کے ساتھ نسخے تیار کیے گئے اور تمام عالم میں بھیجا گیا اور حکم دیا گیا کہ اب اسی کے مطابق قرآن کریم لکھا جائے گا اور اسی کے مطابق پڑھا جائے گا۔ باقی جتنا لوگوں کے پاس لکھا ہوا ہے کہا کہ اس کو ضائع کر دو، اگر وہ رہے گا تو اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس جو ہے سب ضائع کر دو، اب جو ہوگا اسی قرآن پاک کے نسخے کے متعلق ہوگا۔ وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ اس کی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ آج کی میری بات سے شاید آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ علم دین کس کو کہتے ہیں اور تاریخ دین کس کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی مختصر سی تاریخ میں نے ذکر کی کہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ مدارس دینیہ میں اسی بات کی تعلیم دی جاتی۔ یہ اسلامی قلعے ہیں، قرآن کریم کی حفاظت، قرآن کریم کی تشریح اور توضیح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے جسے حدیث کہا جاتا ہے، اسی کو ہم مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور اسی کو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کا بے پناہ احسان ہے ہم ہندوستانیوں پر کہ ہم سرکاری سرپرستی کے بغیر اپنے مدرسے چلاتے ہیں، اور ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا فیصلہ ہے کہ ہم مدرسوں میں سرکار کی کوئی مدد نہیں لیں گے۔ مدرسہ بورڈ بنا کر کے یو پی اور بہار میں تھا، پورے ہندوستان میں، لیکن یو پی اور بہار کے لوگوں نے مدرسہ بورڈ سے اپنے آپ کو جوڑا۔ سرکار کی طرف سے آپ کو سائنس سے پڑھانا پڑے گا، جغرافیہ پڑھانا پڑے گا، آپ کو لسانیات میں مراٹھی، ہندی، انگلش پڑھانی پڑے گی، تھوڑے دنوں میں سنسکرت بھی آ جائے گی کہ آپ کو وہ بھی پڑھانی پڑے گی۔ سرکار تنخواہ دے رہی تھی، یہ مدرسہ بورڈ سے جڑے ہوئے تھے۔ کہتے نا کہ خدا شر برانگیزد کہ خیر ما درا باشد، کوئی ایسی چیز وجود میں آتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت برا ہوا، لیکن اس میں خیر ہوتی۔ مدرسہ بورڈ سے مدرسے کے لوگ نہ جڑے، یہ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کا فیصلہ تھا۔ بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا، مدرسہ بورڈ سے جڑ گئے، موٹی موٹی تنخواہ لیتے رہے۔ اب یوگی سرکار جب آئی تو ان کو دن میں تارے دکھنے لگے نا،
ظاہر بات ہے سرکار سے تنخواہ لے رہے ہو تو سرکار کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ 15 دن پہلے اخبارات میں خبر آپ نے پڑھی ہوگی کہ یو پی کے 552 مدرسوں نے اپنا رجسٹریشن واپس کر دیا کہ ہم کو مدرسہ بورڈ سے جڑ کر کے نہیں رہنا ہے، ہم اپنا مدرسہ خود چلائیں گے۔ مہاراشٹر میں بھی سرکار یہی کر رہی ہے۔ 2009 سے 14 کے درمیان مدرسہ بورڈ کا پروگرام رکھا، مہاراشٹر بھر کے مدرسوں کے ذمہ داران کو جمع کیا، 150-200 لوگ آئے تھے، اس وقت میں MLA تھا، میں بھی موجود تھا۔ سرکار 2 لاکھ روپیہ مدرسوں کو دے گی یہ اعلان کیا، بہت سارے لوگوں نے تائید کی، بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی، لیکن کھل کر کے مخالفت نہیں کی، میں انتظار کرتا رہا۔ ہوتا کیا ہے، بعض لوگوں کو جلدی بولنا رہتا ہے، وجہ اس کی ہوتی ہے کہ بعد میں بولنے کے لیے کچھ بچتا نہیں، پہلے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بول لیتے ہیں، بعد میں بولنے والے کے ذہن میں جو ہوتا ہے اب وہ بولا جا چکا وہ کیسے بولے۔ میں انتظار کرتا رہا، آخر میں سب کی نظریں میری طرف تھی، میں MLA بھی تھا، تو میں کھڑا ہوا، میں نے پہلا سوال یہ کیا کہ آج جو یہ IAS آفیسران کی زیر نگرانی مدرسہ بورڈ بنایا گیا اور 2 لاکھ روپیہ دینے کا اعلان کیا گیا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سرکار مدرسوں کو یہ پیسہ کیوں دے رہی؟ سرکار کا پروگرام کیا ہے؟ سرکار کی نیت کیا ہے؟ ہم نے تو آپ سے مانگا نہیں ہے۔ تعلیم دینا سرکار کی ذمہ داری ہے کہ سرکار ٹیکس وصول کرتی ہے، لوگوں کو تعلیم فری میں دے، یہ سرکار کی ذمہ داری ہے۔ آج سرکار کی جو تعلیمی ذمہ داری ہے، پرائیویٹ اسکولوں کے کالجوں کی شکل میں لوگ کام کر رہے ہیں، وہ آپ سے گرانٹ مانگ رہے ہیں، آپ ان کو تو گرانٹ دے نہیں رہے، جو مانگ رہا ہے اس کو آپ نہیں دے رہے۔ ہم نے تو کبھی مانگا نہیں آپ سے، اور ایسا بھی تو نہیں ہے ہم آپ کے داماد ہیں کہ آپ ہم کو بلا کر کے دے رہے ہو۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ سرکار مدرسوں کو گرانٹ کیوں دینا چاہتی؟ اس کے بعد میں نے بہت کھل کر کے مخالفت کی، اور اس طاقت کے ساتھ مخالفت کی کہ وہ پروگرام ٹائیں فش ہو گیا۔ لیکن آج کی سرکار وہ 2 لاکھ روپئے کے پروگرام کو 10 لاکھ کی شکل دے رہی ہے نا، کیا موجودہ حکومت مدرسوں کو 10 لاکھ دے گی؟ تو اب مدرسوں میں سولار سسٹم لگانے کے لیے وہی 10 لاکھ روپیہ آ رہا ہے۔ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو بھی مدرسوں کے نام سے چلاتے، یہ مدرسوں کو دی جانے والی اسکیم ہے کہ آپ کو 10 لاکھ دیا جائے گا، آپ سولار لگاؤ۔ یہ ہمارے مدرسوں میں گھسنے کا راستہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، یو پی اور بہار کے لوگ پٹ پٹا کر کے اپنا رجسٹریشن واپس کر رہے ہیں۔ آگے سرکار یہ دینے کے لیے سرکار سب کچھ مانگ رہی ہے نا، نام کیا ہے، زمین کتنی ہے، ملکیت کتنی ہے، بجٹ کتنا ہے، سال کی آڈٹ رپورٹ ہے کہ نہیں ہے، یہ سارا آپ کا بیوڑا لے لے گی، اور 10 لاکھ روپیہ دے کر کے کروڑوں کی آپ کی ملکیت سرکار جمع کرے گی۔ وقف کے تعلق سے تو مصیبت کیا آئی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے۔ جمعیت علماء سلیمانی چوک کی طرف سے کل وقف کے عنوان سے تمام مدارس، مساجد، مکاتب، درگاہیں سب کو جو ہے قبرستانوں کے ذمہ داروں کو جمع کرنے کا، اور ان کے سامنے اس وقف ترمیمی بل کے تعلق سے وضاحت دینی ہے کہ سرکار کیا کرنا چاہتی ہے۔ سرکار اسی طرح ہماری مسجدوں میں اور مدرسوں میں گھسنے کا پروگرام بنائے ہوئے، آج جیسے جامع مسجد کروڑوں کی ملکیت ہے، 10 لاکھ روپیہ لے کر کے سرکار ہم سے مسجد چھیننے کا پروگرام بنا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھو گے شہر میں جو مسجدیں مسجد کے نام سے ہے وہاں آپ کو سولار کی سہولت سرکار کی طرف سے نہیں ملے گی، جس کا رجسٹریشن مسجد کے نام سے ہے ان کو سرکار کی طرف سے سہولت نہیں ملے۔ یہ مدرسوں کے لیے ہے، لیکن ہمارے یہاں مسجدوں کا رجسٹریشن مدرسے کے نام سے،
کل 10 لاکھ روپیہ دینے کے بعد انکوائری کے لیے آئیں گے تو ظاہر بات ہے ہم تو مسجد دکھائیں گے نا. 420 کا کیس بن سکتا ہے ہم پر کہ تم نے مدرسے کے نام سے پیسہ لیا اور مسجد میں استعمال کر رہے. اس لیے موجودہ سرکار کے عزائم اور ارادے اچھے نہیں ہیں. آج اس وقت مدرسہ تجوید القرآن کی طرف سے وہاں کے ذمہ داران چندے کے لیے آئے. میں اپنی مسجد کے ذمہ داروں کا بہت بہت شکر گزار، انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ پورے شہر میں کسی مسجد نے یہ پروگرام نہیں بنایا، لیکن اس مسجد میں مشورے سے اس بات کو مان کر کے مہینے کا ایک جمعہ مدرسے کے چندے کے لیے رکھا ہے. اور میں نے پچھلے ہفتے ہی آپ حضرات کے گوش گزار کر دیا تھا کہ اگلا ہفتہ مدرسہ تجوید القرآن کے چندے کا، مدرسہ تجوید القرآن کے چندے کا ہے. آپ لوگ جب کپڑا بدلے تو اتارے ہوئے کپڑے میں سے پیسہ نکال کر پہنے ہوئے کپڑے میں ڈال کر کے آئے. ایسا نہ ہو کہ کپڑا پیسہ اتارے ہوئے کپڑے کی جیب میں رہ جائے. اور وہ جو ایک واقعہ میں نے سنایا تھا، جب ڈبہ مسجد کا گھومنے لگا تو ایک صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا، نکالا اور نکال کر کے 10 کا ایک ڈالر ڈبے میں ڈالا، ٹن سے آواز آئی. پیچھے سے ایک آدمی نے 2000 کا نوٹ دیا تو اس آدمی نے 2000 کا نوٹ لیا اور یہ سمجھا کہ ڈبے میں ڈالنے کے لیے ہے تو اس نے ڈبے میں ڈال دیا. تو پیچھے والے نے بتایا کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈالے نکالے تو یہ 2000 کا نوٹ باہر گر گیا تھا. اچھا تعاون کرو مدرسوں کا. ہم سرکار کی سرپرستی کے بغیر مدرسہ چلاتے، ہمیں سرکار کا کوئی تعاون نہیں چاہیے. یہ ہمارے لیے سعادت اور خیرخواہی اور بھلائی کی بات ہے. اللہ کے راستے میں جو خرچہ کر دیا وہ مال اپنا، اور جو چھوڑ گئے وہ دوسروں کا. اس لیے اگر آج آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے تو اس کو اپنا بنانے کے لیے مسجد کی تعمیر میں، مدرسوں کے چندے میں اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں فی سبیل اللہ آپ خرچہ کرو. جو خرچہ کرو گے وہ آپ کا، جو نہیں خرچہ کرو گے گڈی اور بنڈل بنا بنا کر کے رکھو گے، آنکھ بند ہو جائے گی، وہ سب پیسہ دوسروں کا، وارثوں کا ہے، آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا. وصیت بھی اگر کر دو گے تو مانی نہیں جائے گی. تم بولو گے 10 لاکھ روپیہ قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا، آپ پوچھ لو مفتیان کرام سے، اجازت نہیں ملے گی آپ کو. اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انفقوا مما رزقناکم، یعنی جو تم خرچ کرو گے تمہارا اور تمہارے باپ کا نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں رزقناکم، ہم نے تم کو دیا ہے. تو جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اللہ اس میں سے ہم سے مانگ رہے. جیسے ہم بچوں کو دیتے ہیں اور بچوں سے بولتے ہیں کہ، تو بچے بھی نہیں دیتے. آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تو میں نے پچھلے ہفتہ اعلان کیا تھا مدرسہ تجوید القرآن کے ذمہ داران آئے ہیں. یہ مدارس ہمارے اسلامی قلعے ہیں جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جاتی ہے. ان مدرسوں کا وجود اور بقا ہم مسلمانوں کے وجود اور بقا کا ضامن. تو مدرسہ تجوید القرآن کے ذمہ داران آئے ہیں. آپ جب نماز سے فارغ ہوں گے تو ہم نے مسجد کا چندہ اس ہفتہ نہیں رکھا ہے. جب مدرسے کا چندہ ہوتا ہے ہم مسجد کا چندہ نہیں کرتے. آپ اچھا تعاون کریں، اچھا تعاون کریں اور انشاءاللہ یہ آپ کا دیا ہوا کل آپ کو کام آئے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.